حصن المسلم میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، 88 صفحہ نمبر 88 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا نمبر 29 ہے، رات پہلو بدلتے وقت کی دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو پہلو بدلتے یعنی کروٹ لیتے تو یہ کلمات کہتے۔ دعا نمبر 117 ہے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو اکیلا ہے، زبردست ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کا رب، جو بہت عزت والا بخشنے والا ہے۔ یہ بنیادی طور پر قرآن کی ہی آیت ہے، تو سنت کی پیروی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دعا یاد کریں، اور جب بھی رات کو ہماری آنکھ کھلے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہوتا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے بعد رات کو ضرور ہی انسان یعنی کروٹ لیتا ہے یا اس کو وہ ہلکی سی ہوش میں آتا ہے، تو اس وقت ضرور یہ دعا پڑھیں۔ دعا کو میرے ساتھ دہرا لیں ایک دفعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ چلیں، آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی لیکن میں ہوپ فلی کہ آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ اور اس کے بعد اگلی ہے، صفحہ نمبر 89 ہے، یہ ٹاپک اس کا 30 ہے، نیند میں گھبراہٹ اور وحشت کے وقت کی دعا۔ یعنی رات کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، آپ بڑے اچھے طرح سے سوئے ہوتے ہیں، آپ نے رات کے اذکار بھی کیے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اگر انسان نے آیت الکرسی رات کو نہ پڑھی ہو تو پھر گھبراہٹ ہو، لیکن بعض اوقات ویسے ہی تھوڑی گھبراہٹ یا وحشت سی محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو یعنی زندگی کے بارے میں یا سستی کچھ ہوتی ہے، یا موت کے متعلق کوئی ایسا عجیب سا خیال آتا ہے، اور ظاہر ہے یہ خیالات جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتی ہوں، اس کے غصے اور اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے چوکوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہر وقت چوکنا ہے، ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کر ہی رہا ہوتا ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں ہمیں بھولتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات، وہ کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں یا نہیں سکھائے گئے، وہ ہمیں جو پتہ ہیں، اور وہ جو تمام جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات تمام کلمات کے ذریعے سے، اور مکمل کلمات ہیں، جو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی مطلق ہے، اکمل ہے اپنی ذات میں، صفات میں، تو اس کے تمام کلمات بھی مکمل ہیں۔ تو ان کلمات کے ذریعے انسان پناہ پکڑے اللہ ہی کے غضب سے اور اس کی سزا سے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ماں کے پاس ہی جاتا ہے بچہ، جب وہ یعنی ماں اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور وہ پلٹ پلٹ کے ماں کے پاس ہی جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مومن کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اللہ سے اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہے، اس کی سزا سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شیطان ہم پر یہ بلکہ کیفیت حاوی بھی کر دیتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم توبہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ ہم بعض اوقات اتنے
ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہٹ رہے ہوتے ہیں. یہ مومن کا رویہ نہیں ہے، بلکہ مومن تو غلطی کر کے گناہ کر کے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صبح کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، رات کا گناہ گار صبح توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کی بڑی نشانیاں واضح ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کی پناہ میں آیا جائے. اور کس طرح سے؟ بکلمات اللہ التامات. اور کیا ہے؟ وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ اس کا شر بھی پیدا کیا ہے. من شر ما خلق، بہت ہی محبوب بندہ بھی جو ہمیں ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی چیز ہمیں ناگوار گزرتی ہے، یا وہ بھی ہمیں بعض اوقات ستانے کا باعث بن جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے اپنے ہی ازواج یا ہمارے بچے انہی میں ہی. تو کیا ہے کہ پھر یا اللہ ہمیں ان سے خیر ہی چاہیے اور ہم ان کے شر سے بچتے ہوئے تیری پناہ میں آتے ہیں. ومن ہمزاتی الشیاطین، اور شیطانوں کے چوکوں سے. اب ہمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے کو چوکا لگانا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی تیر یا تلوار اس کے پن چبونا، اور وہ آپ کو کتنی اذیت ناک ہوتی ہے نا. تو شیطان کا بھی کام کیا ہے کہ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا ایک خوشگوار ہوتا ہے، لیکن ایک دم سے کوئی ایسی بات ذہن میں آتی ہے اور وہ یعنی سوئی کی طرح لگتی ہے، اور وہ خیال ایسا دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے کہ یعنی انسان اپنے آپ کو ایمان میں بہت ڈاؤن فیل کرنے لگتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے عجب طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ماضی کے بارے میں وہ حزن کا شکار ہو جاتا ہے، یا مستقبل کے اندیشے اس کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ بھی مومن کا رویہ نہیں ہوتا. وہ پہچان جاتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ایک دم ہو رہا ہے تو یہ دراصل ہمزاتی الشیاطین ہیں، شیطانوں کے چوکے ہیں. اور اس میں بھی مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. فوراً آیت الکرسی پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، یا حیو یا قیوم پڑھیں، برحمتک استغیث پڑھیں، کچھ اور نہ بھی منہ سے نکلے تو درود پڑھیں. اور یہ دعا بھی کیا ہے کہ گھبراہٹ اور وحشت کے وقت یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے. وَأَن يَحْضُرُونَ، اور یعنی شیطان مجھے چوکا تو لگائیں، کیا لگائیں، میرے قریب بھی نہ آئیں. یعنی سبحان اللہ، آپ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ گزرتے تھے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، یعنی یہ اس کا حال ہے. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کے اس درجے پر پہنچائیں کہ ہم شیطان کے چوکوں کو پہچانیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، میرے قریب بھی نہ پھٹکیں. یعنی مجھے کچھ ایسا خیال ہی نہ آئے کہ کوئی اعتقادی مجھے شبہ ہو، شک ہو ایمان کے بارے میں، یا ویسے وہ مجھے مزمل کر دے. یعنی بعض اوقات کوئی ایسی خیال ہوتا ہے اس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ ہمارے ذہن سے وہ خیال چپک جاتا ہے اور ہم جسمانی طور پر بڑے مزمل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم فرائض جو ہم ادا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا بڑی اچھی نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہم پڑھ پاتے. ٹھیک ہے، اس دعا کو دوبارہ دیکھتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کے بعد ہے 31 ٹاپک ہے اچھا یا برا خواب دیکھے تو کیا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطانوں کی طرف سے ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو تو کسی کو نہ سنائے مگر جس سے اسے محبت ہو. ٹھیک ہے، یہ لمبی حدیث ہے اور یہاں پر چونکہ ٹاپک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے، یعنی تھوک پھینکے. مسلم کی روایت سے ملا ہے. شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل ہمیں کیا بتایا گیا، کیونکہ ہم رات کے وقت یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں نا رات کے وقت کی، تو اگر رات کے وقت آپ کو اچھا یا برا خواب آئے تو کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے تیسری بات کہ کسی کو وہ خواب نہ سنائے.
چوتھی بات ہے جس پہلو پر وہ لیٹا ہو اسے بدل دے، مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر 120 اس کو میں ایک طرح سے انہوں نے دعا میں، کیونکہ نماز بھی جو ہے وہ ذکر میں اور دعا میں ہی شامل ہے، کہ اگر ارادہ بنے تو اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی اگر وہ جو چیز اس پر حاوی ہو گئی ہے اور اس سے ہٹ نہیں رہی ہے تو پھر ہو سکے تو پھر نماز پڑھے اٹھ کے۔ اچھا، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بات یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ جس وقت اچھا یا برا خواب دیکھے تو کیا کرے، کہ اچھا خواب دیکھے تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آ رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو تو کسی کو نہ سنائے، ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے دوسرا آپ سے حسد کرے۔ اس میں یوسف علیہ السلام والا قصہ آپ یاد کر لینا، اس میں بھی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ وہ ان کے سوتیلے بھائی جو ان سے ایک حسد محسوس کرتے تھے وہ چھپا ہوا نہیں تھا، عیاں تھا باپ پہ بھی، اور یوسف علیہ السلام پہ بھی ظاہر ہے عیاں ہی تھا۔ تو انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط چال چلیں، یا بعضوں کا نظر بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو روکا گیا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو نہ بیان کرے، ٹھیک ہے، اور مگر جس سے اسے محبت ہو، یعنی ایسے لوگوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اپنے ہی خاندان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو بھی خوش کر دیتے ہیں، لیکن ہر خاندان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کی خوشی راس نہیں آتی ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھلائی ملے۔ تو پھر جب آپ ایسے لوگوں کو ایسی کوئی خوشی کی بات سناتے ہیں جو آپ کے لیے تو بڑی خوشی کی ہوتی ہے، لیکن وہ آگے سے کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ دل بالکل ہی کھٹا پڑ جاتا ہے اور برا ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو آپ کو ملنے والا ہو وہ حاسد کی نظر ہی وہ ختم کر دے۔ تو روکا گیا کہ اچھا خواب دیکھے تو کسی کو نہ سنائے مگر جس سے اسے محبت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر برا خواب دیکھے تو کیا کرنا ہے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وقت دیر اینڈ دین شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ کسی کو وہ برا خواب نہیں سنانا جو دیکھ لی ہے، اب وہ کسی کو نہیں سنانا، کیونکہ ایک اور جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواب پرندوں کے پروں میں ہوتے ہیں، اور جب وہ بیان کر دیے جائیں تو جیسے وہ پرندے اڑ جاتے ہیں اس طرح وہ خواب بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ تو برا خواب ہرگز کسی کو نہیں سنانا۔ اور رات ہی اس کا علاج کیا ہے، رات کو ہی کیا کرنا ہے، بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے 3 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ پڑھ لیں۔ اور کسی کو وہ برا خواب نہیں سنانا، جس پہلو پر وہ لیٹا ہو اسے بدل دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دائیں کروٹ لیٹے ہیں تو بائیں کروٹ کر لیں یا سیدھے ہو جائیں جیسے بھی، اور اگر ارادہ بنے تو اٹھ کر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آلریڈی کلاس تھوڑی لیٹ ہو گئی، وہ کچھ مسئلہ پیش آ گیا تھا یہاں پہ نا، پتہ نہیں آج لائٹ چلی گئی ہے، اس کی وجہ سے میری ایک ڈیوائس کام نہیں کر رہی تھی۔ تو قنوت وتر کی دعائیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پڑھ لیں گے۔ بس اصل میں بات کیا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم عمل میں شامل کریں، اور ہو سکے تو اس سے جو پیچھے والا لیکچر تھا وہ بھی ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ اس میں جو ہم نے آخری دعا پڑھی تھی نا وہ بھی بہت ہی فضیلت کی حامل ہے، تو وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت ڈیوائس بھی یوزلی تو ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ الارم لگا کے سوتے ہیں، تو جو پکچرز شیئر کی ہوتی ہیں دعاؤں کی وہ آپ کھول کے پڑھ لیں، کچھ دنوں تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ پریکٹس میں بھی آ جائیں گی اور یاد بھی ہو جائیں گی، زبان پر چڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اونچی پڑھیں گے تو ارد گرد آپ کے بچے بھی یاد کر لیں گے، کیونکہ میں بعض اوقات بڑی حیران ہوتی ہوں کہ بچے کو دعا سکھائی نہیں ہوتی لیکن وہ بچہ یاد کر چکا ہوتا ہے، وہ شاید والدین سے سن کے یا ٹیچر سے سن کے اس کو آ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم دوسرا جو ہے ہمارا جنت کا بیان، اس کے بارے میں جو ہم ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔